میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف۔ جب بھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہ نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک ایسی عظیم ہستی کی سیرت مبارکہ کے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کا فیضان صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری و ساری ہے، اور ان کے مزار پر انوار پر تقریباً ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ حاضر ہو کر اپنی منہ مانگی جائز مرادیں پاتے ہیں۔ یہ اہم شخصیت کون تھی؟ ان کا نام و نسب، کنیت و لقب کیا تھا؟ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں یہ سب سنیں گے جتنا ممکن ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بزرگ ہستی کا، ان ولی اللہ کا حصول علم دین کے لیے سفر کرنا اور ان کی پاکیزہ عادات و صفات، مثلا
صبر و شکر کی مدنی سوچ، علم دین کے حصول کا شوق، تو اس سے متعلق یہ وہ چند مدنی پھول بیان کیے جائیں گے۔ شام کا وقت تھا، رات کی تاریکی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ خراسان میں ایک بے ساز و سامان مسافر ہاتھ میں عصا لیے، ہر چیز سے بے نیاز، بوسیدہ، موٹا اور کھردرا ٹاٹ کا لباس پہنے چلا جا رہا تھا۔ جب وہ شخص آبادی کے قریب پہنچا تو رات گزارنے کے ارادے سے ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں بظاہر دیندار نظر آنے والے کچھ افراد بھی موجود تھے، جن کے چہرے خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس مفلوق الحال شخص پر پڑی، یعنی خستہ حال شخص پر پڑی، تو ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں سوال کیا، تم کون ہو؟ اس مسافر نے نرمی سے جواب دیتے ہوئے کہا، مسافر ہوں، یہاں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب قہقہہ لگا کر ہنس پڑے اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسافر، یہ شخص ان کی یہ بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا اور جواب میں کہا، واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں۔ جب رات ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے اس مسافر کے آگے سوکھی روٹی لا کر رکھ دی اور خود جو ہے وہ اپنے دوستوں کی اس محفل میں شریک ہو گیا، جس میں انواع و اقسام کی عمدہ اور لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں بھی مشغول تھے۔ وہ لوگ مسافر کو روکھی روٹی کھاتا دیکھ کر ہنستے اور کھائے ہوئے خربوزے کے چھلکے اسے مارتے جاتے، اور ساری رات وہ لوگ طعن و تشنیع کے تیر برساتے رہے، یعنی برا بھلا کہتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مگر وہ صابر و شاکر نوجوان خوش دلی سے ان کے ستم برداشت کرتا رہا اور کوئی جوابی کارروائی نہ کی۔ بیان کردہ واقعے میں اپنے ساتھ ناروا و ناپسندیدہ سلوک پر صبر کرنے والے وہ بزرگ اللہ عز و جل کے برگزیدہ ولی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ہر مصیبت پر صبر و شکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرما کر احسان عظیم فرماتا ہے، تو اسی طرح بعض اوقات انہیں مصائب و آلام کے امتحان میں ڈال کر کامیابی کی صورت میں بلندی درجات کے علاوہ بے شمار دنیاوی اور اخروی انعامات کے ساتھ ساتھ ایسوں کو یہ مژدہ جاں فضا بھی سناتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا قرب، جس نے یہ ساری کائنات بنائی اس کا قرب، وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام نے ایسی تکالیف پر صبر کیا کہ جن کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئی، کسی نے ہمارا دل دکھایا یا بدسلوکی سے کوئی ہمارے ساتھ پیش آیا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر سے کام لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی
کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ دنیا میں بظاہر دیکھنے میں صبر کے یہ چند گھونٹ کہ جو کہ ہم پر آزمائش آئی، اس وقت صبر کیا، تو اسے چند گھونٹ آخرت میں کیسی مٹھاس کا سبب بنیں گے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والی بدسلوکی پر کمال صبر کا مظاہرہ کیا، اور آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عظیم مقام ولایت عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے پردہ کیے 1000 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عظمت قائم و دائم ہے، اور لوگ جوق در جوق آپ کے مزار پن انوار پر حاضری کی سعادت پاتے ہیں اور اپنی خالی جھولیاں مرادوں سے بھرتے ہیں۔ آئیے اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام علی، والد کا نام عثمان ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے، جبکہ مشہور و معروف لقب گنج بخش ہے۔ اور گنج بخش یعنی اس لقب کی وجہ تسمیہ کیا ہوئی، یعنی نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی اس لقب کی کہ حضرت خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کچھ عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مظاہر فیض الانوار پر رہے اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز باطنی سے مالا مال ہو کر جب الوداعی فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ لقب گنج بخش آج پورے بر صغیر میں گونج رہا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسم مبارک سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، یعنی داتا صاحب کا بعض لوگوں کو تو نام ہی نہیں معلوم اور محض داتا گنج بخش کے لقب سے ہی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی شہر میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان محلہ حجویر میں منتقل ہو گیا، اسی نسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے کئی عظیم المرتبت یعنی بلند درجہ بلند رتبہ رکھنے والے ائمہ طریقت و شریعت سے علم و معرفت کے جام پیے اور عمر کا ایک بڑا حصہ سفر میں گزارا، جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے ملنا، ان کے فیضان سے فیضیاب ہونا، اپنے نفس کو مشقتوں اور تکلیفوں کا عادی بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی پانا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کرمان، سیستان، ترکستان، ماوران نہر، خوزستان، طبرستان، آذربائیجان، فارس، عراق، شام، فلسطین اور حجاز مقدس سمیت کئی ملکوں کا سفر کیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جوان عمری ہی میں علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک غیر مسلم فلسفی سے مکالمہ ہوا۔
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی علمی قابلیت سے زبردست جوابات کے ذریعے اسے خاموش کر دیا، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس مکالمے کو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری سال میں بھی فرض کیا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال بنتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا کس قدر شوق تھا، اور علم دین کے حصول کی خاطر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عراق، شام اور حجاز مقدس سمیت 10 سے زائد ممالک کا سفر کیا، اور اس راہ پرخار میں کئی ناخوشگوار واقعات سے بھی ہم کنار ہوئے، مگر صبر و رضا کے پیکر اور رب تعالی کے شکر گزار رہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، اپنی حالت دیکھیے کہ ہماری حالت کیا ہے، کہ ایک طرف ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ حصول دین کے ذرائع انتہائی دشوار ہونے کے باوجود، یعنی اتنا مشکل ہونے کے باوجود، یہ مبارک ہستیاں تندہی سے علم دین حاصل کرتے رہے، یعنی محنت و لگن، تندہی محنت و لگن سے علم دین حاصل کرتے رہے اور لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے رہے، جبکہ اس کے برعکس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، تمام تر سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی ہم علم دین سے دور ہیں، حتیٰ کہ فرض علوم سیکھنے کی بھی فرصت نہیں، یعنی جو علوم ہم پر فرض ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر فرض فرمائے، شریعت مطہرہ نے جو سیکھنا ہم پر فرض فرمایا، ان فرائض سیکھنے کی بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، جبکہ ہم خود کو اور اپنی اولاد کو دنیاوی فوائد دلوانے کے لیے علوم و فنون تو سکھاتے ہیں تاکہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے ہمارا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد کا عارضی مستقبل بھی روشن ہو۔ عارضی مستقبل چونکہ دنیا عارضی ہے، اس کی زندگی عارضی ہے کہ اس میں جو چند دن رہنا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتا کہ چند دن رہنا ہے، چند گھنٹے رہنا ہے، یا چند لمحے رہنا ہے، یا چند منٹس رہنا ہے، بس رہنا ہے، مگر یہ نہیں پتا کتنا رہنا ہے، کہ کسی کی میعاد کوئی پتہ نہیں، آرام بندہ چل رہا ہوتا ہے اور اچانک جو اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ بوڑھا دادا جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اسی طرح باپ زندہ ہے جبکہ اس کا جوان بیٹا حادثے میں فوت ہو گیا، حادثہ نہیں تو طبعی موت میں فوت ہو گیا۔ بہرحال ہمارا نام روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام بھی روشن ہو اور ہمارا جو عارضی مستقبل ہے نا یہ بھی روشن ہو، مگر افسوس کہ ہمیں اپنے آخرت سنوارنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ علم دین سیکھنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد، اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں
مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے کہ جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ بنیادی عقیدے کہ جن سے جو بندہ پکا مسلمان بنتا ہے، صحیح العقیدہ بنتا ہے، اور ان میں سے کسی کا بھی اگر انکار کر دے تو یا تو گمراہ ہو جائے گا یا کافر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اہم ترین فرض یہ ہے بنیادی عقائد کا علم. مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط اور مفسدات سیکھے. جو شرط، فرض اور مفسد کہ شرط اس نے سیکھ لی کسی نے، فرض بھی سیکھ لیا. مفسد یعنی وہ چیز کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز توڑنے والی چیزیں. تو نماز توڑنے والی چیزیں بھی سیکھنا فرض ہے، کیونکہ جبھی تو اس کی نماز پوری ہوگی سلام سے. ورنہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے افعال کہ بندے نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور خروج بسنعہ یعنی سلام پھیرنے سے قبل ہی جو ہے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے، تو اسے خبر نہیں ہوتی کیونکہ اسے علم ہی نہیں کہ نماز توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں. اب جو ہے یہ نماز کے فرائض و شرائط اور مفسدات سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے. پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، جو روزوں کے مسائل سیکھنا ہی فرض ہے. حالانکہ یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ ابھی جو نا فلاں مسجد کی اذان باقی ہے، ابھی سحری کر لو بھی کھا لو. نہیں فلاں مسجد کی ایک اور مسجد کی اذان باقی ہے، ابھی سحری کر لو، اذان ہو رہی ہے. حالانکہ اذان کا تعلق نماز سے، اس کا تعلق روزے سے نہیں. کہ صبح صادق ہو گئی، اب جو ہے وہ کھانا پینا موقوف ہو گیا. یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا موقوف کرنا ہے. صبح صادق اس حالت میں کرنی ہے کہ اس کا کھانا پینا بند ہو چکا ہو. تو روزے کا تعلق وقت سے، صبح صادق سے. بہرحال رمضان المبارک کی جب تشریف آوری ہے، رمضان المبارک آنے لگے، تو اب جو ہے وہ روزے کے مسائل سیکھے. مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے. اس میں بھی تفصیل ہے کہ مال نامی کیا، یعنی حقیقتاً یا حکماً جو مال بڑھنے والا ہو. صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل. یعنی اگر کوئی ملازم رکھتا ہے تو اب اس پر بھی اجارے کے مسائل سیکھنا لازم، اور جو ملازم بنتا ہے، جو نوکر بنتا ہے، اس پر بھی اجارے کے مسائل سیکھنا لازم ہے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل، یعنی باطنی فرائض قلبیہ، مثلا عاجز و اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ. اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. معلوم ہوا کہ دین کا بنیادی علم نہ سیکھنا، اسے حاصل نہ کرنا آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت، مزدوری اور دیگر معاملات کے بارے میں دینی معلومات نہ ہوں گی تو یقیناً ان کاموں میں شرعی غلطیاں بھی سرزد ہو جائیں گی کہ جن کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا زندگی کی ان انمول ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے حصول علم دین کے لیے کوشاں رہیے. اور
اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابندی سنت بننے، گناہوں سے بچنے اور آخرت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ وہ عظیم کام ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب ہم جب وہ دوبارہ داتا صاحب کی سیرت پر آ رہے ہیں، کیونکہ بیان ہے داتا صاحب کی سیرت پر، تو اب جو ہے یہ کہ داتا صاحب جو ہے وہ مرکز الاولیاء، یہ کیسے تشریف لائے، ان کی مرکز الاولیاء میں ان کی تشریف آوری۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو نیکی کی دعوت دینے اور ان کی تربیت کا یہی کام بارگاہ نبوت کے براہ راست تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سنبھال لیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد بھی ہر دور میں بزرگان دین نے اسلامی تعلیمات کے نور سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی مقصد کو اپنا شعار بنایا اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو نبھانے کے لیے مرکز الاولیاء لاہور پہنچے، اور یہیں جو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین بھی ہوئی، یہیں آپ کا انتقال ہوا، یہیں تدفین بھی، اور یہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے، جہاں پہ جو وہ لوگ حاضریاں دیتے ہیں اور اپنی من مانی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم و حکمت کے ایسے دریا بہائے کہ وہ شہر یعنی لاہور، وہ شہر جو پہلے کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے قلعہ اسلام بن گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ آپ کی بے داغ سیرت، دلکش گفتگو، پر نور شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے ارشادات عالیہ لوگوں کو کفر و ضلالت یعنی گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے۔ اور مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی ایک جگہ مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس مسجد کی تعمیر کے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت اور جذبے سے اس کی تعمیر میں پیش رہے۔ اور مرکز الاولیاء لاہور میں یہی پہلی مسجد تھی جو ایک ولی اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی خوب محبت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا، دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا۔ آج بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار فائز الانوار سے اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے، ان کی پریشانیاں حل فرماتے، اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔